نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ريب فيه صدق الله العظيم کہ اس قرآن میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا ایسا کلام ہے کہ جس کی حقانیت اور صداقت پر اس قدر قرآن کریم میں دلائل اور براہین ہیں کہ ان کو اگر کوئی ذی شعور اور صاحب عقل غور کرے اور دیکھے تو وہ ہرگز اس کے بارے میں شک اور شبہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں لا ریب فیہ میں عربی گرامر کے اعتبار سے حرف لا جو ہے یہ نفی جنس کا کہلاتا ہے، اور جنس کی نفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصلاً اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں، یعنی لا ریب غیب کے معنی شک اور شبے کے آتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم میں اصلاً شک اور شبہ ہے ہی نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے میں اگر شک اور شبہ کیا ہے بے دینوں نے، غیر مسلموں نے اگر اس کے کلام اللہ ہونے میں شک اور شبہ کا اظہار کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ قرآن کریم میں شک اور شبہ کی گنجائش تھی، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے اور یہی کہا جائے گا کہ قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں۔ جن بے دینوں نے، منکرین قرآن نے اگر اس کے بارے میں شک اور شبہ کیا ہے تو یہ ان کی اپنی عقل کا قصور ہے، یہ ان کا اپنا جو ہے قصور کہلائے گا۔ قرآن کریم میں اصلاً کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ قرآن کریم جس ذات گرامی پر نازل ہوا ہے، جن کے پاس قرآن آیا، خود ان کے پاس ظاہری طور پر کوئی اس کی اشاعت کے اور اس کی طباعت کے کوئی انتظام نہیں تھے، اور اس وقت یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یعنی بجلی یا ریڈیو یا ذرائع ابلاغ ایسے تھے کہ جس کے ذریعے سے اس کی نشر و اشاعت ہوئی۔ اس وقت کوئی پریس کا بھی تصور نہیں تھا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے کاغذ اور قلم کا بھی جو ہے کوئی وجود ایسا نہیں تھا جیسا کہ آج کے زمانے میں ہے۔ اور پھر یہ کہ کوئی ظاہری طور پر مددگار بھی نہیں تھے، رشتہ دار تو ویسے ہی جو ہے سرکار دو عالم کے مخالف تھے اور دشمن تھے، اور اسی طرح سے دوسرے رشتہ داروں اور آپ کے والدین کریمین کو دیکھا جائے تو والد کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اور والدہ کی جو ہے وہ ہم نشینی اور ان کی گود بھی جو ہے زیادہ عرصے تک جو ہے میسر نہیں آئی، اور آپ کے جو دادا تھے وہ بھی جو ہے یعنی بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، اس کے باوجود قرآن کریم کا جو وہ پھیل جانا اور اس طرح سے قرآن کریم کا عالم میں جو ہے وہ روشناس ہو جانا، یہ کلام اللہ کے دلیل ہونے کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کریم کی اس قدر اشاعت اور اس قدر جو ہے یعنی اس کا اطراف و اکناف میں روشناس ہو جانا اور لوگوں کا اس سے متعارف ہو جانا، یہ حقانیت ہے قرآن کریم کی کہ یہ، اور اس کی صداقت کی کہ یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے۔ اچھا، پھر اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ قرآن کریم کیسی قوم میں آیا اور کیسے وہ لوگ تھے کہ جن کو اپنی
عربیت پر اس قدر گھمنڈ تھا اور اپنی زبان دانی پر اور اپنی فصاحت و بلاغت پر اس قدر فخر تھا کہ وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، یعنی بولنے والا۔ عرب کے معنی ظاہر کرنے اور بولنے کے ہیں، اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو کہا کرتے تھے اجمی، یعنی گونگے۔ تو ایسا جو ہے وہ یعنی ناز اور گھمنڈ تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے چیلنج کیا تھا کہ اگر اس قرآن کے اور اس کلام کے کلام اللہ ہونے میں اگر کوئی تمہیں شک اور شبہ ہے تو اس جیسا قرآن بنا لاؤ، فاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسا قرآن بنا لاؤ۔ تو پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جو ہے یعنی تخفیف فرما دی، فرمایا کہ پورا قرآن تو تم اگر اپنے ساتھ سارے انسانوں اور جنات کو بھی شامل کر لو گے، لا یأتون بمثل ھذا القرآن، تو تم اس جیسا قرآن اور جیسے کتاب بنا کر نہیں لا سکتے ہو۔ پھر اس میں تخفیف کی اور فرمایا کہ پورا قرآن تو تمہارے بس کا نہیں ہے، 10 صورتیں ہی قرآن جیسی بنا لاؤ، قل فأتوا بعشر سور مثلہ، کہ تم قرآن جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ تو یہ چیلنج ایک عرصے دراز تک ان کے سامنے رہا، تو اس میں بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے اندر نرمی فرما دی اور اس چیلنج میں اور جو ہے تخفیف اور آسانی دے دی۔ فرمایا کہ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے ہو تو فرمایا کہ قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، قل فأتوا بصورۃ مثلہ، کہ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اس میں بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور قرآن نے پہلے ہی سے یہ پیش گوئی فرما دی کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نے ایسا نہیں کیا، تم قرآن جیسا قرآن جیسی کتاب، اس جیسی 10 صورتیں اور اس جیسی ایک صورت بھی جو ہے تم نے نہیں بنائی، اور یہ ماضی میں تم سے ایسا ہو چکا اور یہ ثابت ہو گیا کہ گزشتہ زمانے میں تم نے جب یہ چیلنج کیا گیا تو اس وقت بھی تم نے جو ہے اس کو پورا نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ ولن تفعلوا، ماضی کیا حال کیا بلکہ قیامت تک جو ہے تم ایسا کلام جو ہے نہیں بنا سکتے ہو۔ اور اس کے اندر ایک اور پھر تخفیف کی، فرمایا کہ ایک صورت تو بنانا بھی تمہارے لیے مشکل ہو گیا، تو چلو ایسا کرو کہ اس قرآن جیسی ایک آیت ہی بنا لو، اس جیسی ایک آیت ہی پیش کر دو بنا کر۔ تو اپنے طور پر انہوں نے کوششیں تو کی، لیکن ایسا اعجاز اور ایسا مضمون جیسا کہ قرآن کریم کی چھوٹی سے چھوٹی آیت میں فصاحت و بلاغت کا ایک جو ہے منبع اور چشمہ جو ہے وہ پھوٹتا ہے، اور مضمون ایک ایسا وسیع اور عریض جو ہے یعنی اس میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ اس پر کتابوں کی کتابیں اور تفسیروں کی تفسیریں لکھی جائیں تو پھر بھی جو ہے اس کا مضمون ختم نہیں ہو پاتا۔ تو انہوں نے اپنے طور پر کوششیں کی، اور بعد میں جو ہے جناب سورۃ الفیل پر جو ہے جناب وہ آیتیں بنا ڈالی، کہا کہ الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، کہ ہاتھی، تم نے کیا جانا ہاتھی ہے۔ تو ابھی اس میں تو کوئی مضمونی بیان نہیں ہو رہا، اس جیسے جو ہے یعنی کلام اور اس جیسے جملے انہوں نے تو جوڑ لیے، لیکن قرآن کریم جیسا اعجاز اور قرآن کریم جیسی بلاغت و فصاحت تو یہ تو جو ہے کسی انسان کیا کسی ساری دنیا اور ساری مخلوق بھی اگر جو ہے مل کر کوشش کرے تو ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن کریم کا یہ چیلنج آج تک جو ہے 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہے، آج تک یہ چیلنج جو ہے ان لوگوں کے سامنے موجود ہے کہ جو قرآن کریم کے بارے میں من جانب اللہ ہونے کے اور یہ اللہ کا کلام ہونے کے بارے میں شاکی ہیں، ان کے سامنے آج تک یہ چیلنج موجود ہے، لیکن تاریخ اور زمانہ یہ گواہ ہے اس بات پر کہ وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ قرآن کا یہ جو ہے اعلان ہے اور یہ پیشگوئی ہے کہ ولن تفعلوا، ہرگز جو ہے تم ایسا کر ہی نہیں سکتے ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ لا ریب فیہ، یہ قرآن ایسا ہے، اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اس کے دلائل اور براہین ایسے ہیں، اور قرآن کریم اللہ کا کلام ظاہر ہونے میں ایسا جو ہے اس کے اندر بیان ہے کہ اس میں شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کیسی قوم میں آیا ہے کہ جناب جنگ و جدال میں، قتل و غارت میں، خون ریزی میں اور چوری اور ڈکیتی میں، یہ ساری باتیں ایسی تھی کہ جس میں یہ پیش تھے، بلکہ یوں کہیے کہ ان کی گھٹی میں یہ بات ملی ہوئی تھی،
ہیں۔ پیدائشی طور پر ان کے اندر جو ہے یہ بات پائی جاتی تھی کہ برے کاموں میں، فحش اور برائیوں میں اس قدر جو ہے وہ مبتلا تھے اور فخر کیا کرتے تھے۔ ایسی قوم میں قرآن کریم آیا اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسی ان کی اصلاح کی ہے کہ کتنی مدت میں اور کتنے زمانے میں ایسی بگڑی ہوئی قوم کو کہ جو تہذیب سے آشنا نہیں تھی، جو علم سے آشنا نہیں تھی، تو ایسی قوم کی اصلاح کر دینا جو ہے یہ بھی قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کو کہ جو ڈاکو تھے ان کو نگہبان بنا دیا، وہ کہ جو تہذیب سے نا آشنا تھے ان کو استاد تہذیب بنا دیا، اور جو بے علم تھے ان کو علم لدنی کا ماہر بنا دیا۔ بلکہ ایسے بے پڑھوں میں جناب قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے کہ ان میں صدیق و فاروق اور حیدر و ذوالنورین جیسی شخصیتیں پیدا کر دی ہیں۔ یہ قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے ہی کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ دنیاوی تعلیم کے حصول میں ایک طالب علم جو ہے جناب بی اے یا ایم اے کرتا ہے تو اس کے لیے کتنا وقت لگایا جاتا ہے اور کتنا جو ہے اس پر خرچ کیا جاتا ہے، تب جا کر کہیں جو ہے وہ صرف بی اے یا ایم اے کر پاتا ہے۔ لیکن یہاں تو دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کیسا نصاب تھا اور کیسا جو ہے مکتب تھا، اور سرکار نے کیسی تعلیم دی کہ جناب ان کو ہر امور میں کامل اور ماہر بنا دیا۔ یہ بھی قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ لا ریب فیہ، یہ قرآن ایسا قرآن ہے، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا، اس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب اگر یہاں آپ غور فرمائیں تو یہ بات بھی جو ہے معلوم ہو رہی ہے کہ اس میں شک اور شبہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ کلام کس ذات کا ہے، یہ کلام کس ہستی کا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سچا ہے، اللہ تبارک و تعالی سچا اور صادق، تو جس ذات کی یہ صفت ہے تو اس کا کلام کیسے جو ہے شک اور شبے والا ہو سکتا ہے؟ تو وہاں یہ تو ایسی ذات گرامی کا کلام ہے کہ جس میں جھوٹ اور شک اور شبہ جو ہے یعنی بالکل ذات کے اعتبار سے محال ہے، یہاں جھوٹ اور شبے کا احتمال ہی نہیں ہے۔ تو اس ذات گرامی کا یہ کلام ہے تو کیسے اس کے اندر جو ہے شک اور شبے کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اور اگر آپ تھوڑی سی یہاں توجہ کریں گے تو یہ بات آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ اس میں جو ہے ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی، اس مذہب کی بھی تردید ہو گئی کہ جن کے مذہب میں خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جھوٹ بولا نہیں ہے۔ تو اگر یہ بات مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ بولنے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ دلیل یہ بیان کرتے ہیں اللہ کے جھوٹ بولنے کی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر جو ہے یہ بات نہیں مانی جائے گی تو اللہ کی قدرت میں کمی آ جائے گی، تو پھر جب وہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ اور بات ہے کہ جھوٹ بولا نہیں ہے یہ کہتے ہیں، تو پھر تو ساری باتوں کو ماننا پڑے گا۔ معاذ اللہ جو ہے وہ جو ہے قتل بھی کر سکتا ہے، وہ چوری بھی کر سکتا ہے، یہ اور بات ہے کہ چوری نہیں کی اور قتل نہیں کیا، تو یہ ساری باتیں پھر اس کے لیے جو ہے ماننا پڑیں گی ان کے مذہب میں، اور وہ مانتے ہی ہوں گے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ اور بات ہے جھوٹ بولنا نہیں، تو ان کے اس باطل مذہب کی بھی یہاں پر تردید ہو گئی کہ لا ریب فیہ، یہ کلام ایسا ہے کہ جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ اس ہستی کا کلام ہے کہ جو جھوٹ سے جو ہے بالکل پاک ہے اور منزہ ہے اور سبحان ہے، کہ ہر عیب سے اور ہر نقص سے وہ بری ہے۔ تو جب ہم اس کو سبحان کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، اور قرآن پڑھتے ہیں تو سبحان الذی ہیں، جب یہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں تو اس پر یقین بھی ہے کہ جب ہم اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں اور یہ تصدیق کر رہے ہیں دل سے کہ جس ذات کا ہم یہ کلام پڑھ رہے ہیں، جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ تمام عیوب سے، تمام نقائص سے پاک ہے۔ تو اس لیے فرمائے کہ لا ریب فیہ، کہ وہ کلام ایسا ہے کہ جس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہیں سے جو ہے جناب رافضیوں کی بھی جو ہے وہ تردید ہو گئی، اور یہ بات ماننا پڑے گی کہ قرآن کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ سے لکھایا کرتے تھے،
کاتبان وحی جن کی تعداد کثیر ہے اور بڑے عجیل صحابہ کرام تھے وہ، کہ جب بھی حضور پر کوئی آیت نازل ہوتی تھی ان کو بلاتے تھے اور وہ لکھا کرتے تھے. تو یہ ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے سچے تھے. اگر ان کو سچا نہیں مانا جائے گا، ان کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، تو پھر قرآن میں یہ بات جو ہے لازم آ جائے گی کہ قرآن ان لوگوں کے ہاتھ سے لکھا گیا، انہوں نے اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دی ہوگی، اور یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے لا ریب فیہ، قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں اور اس کے سارے کے کلام اللہ ہونے میں کوئی جو ہے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جیسا نازل ہوا، جتنا نازل ہوا، وہ سارا کا سارا موجود ہے. اس میں بھی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس کی کچھ آیتیں جو ہیں وہ چھپا لی گئیں، یا کچھ سپارے کچھ صورتیں جو ہیں وہ بکریاں چر گئیں. تو یہ بھی یہاں پر اس کی بھی نفی ہو گئی. کیوں کہ اسی قرآن میں تو یہ ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. تو اگر اس کی صورتیں کم مانی جائیں اور اس کے سپارے کچھ جو ہے وہ یہ مانے جائیں، جیسا کہ بے دینوں کا ہے، ان رافضیوں کا اور شیعوں کا جو ہے وہ مذہب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کچھ صورتیں کہ جو اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی تھی وہ جو ہیں چھپا دی گئیں، اور حضرت عائشہ کی اور حضرت ابوبکر کی بکریاں چر گئیں وہاں کے اندر. اس طرح کی باتیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے حفاظت کا اپنے ذمہ اپنے کرم پر لیا ہے تو وہ حفاظت نہیں کر سکا. اور یہ بات بالکل جو ہے غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، اس میں کوئی جو ہے شک نہیں. اسی نے نازل فرمایا ہے اور اسی نے اس کی حفاظت فرمائی ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ قرآن سارا کا سارا ایسا ہے کہ جس میں کسی حوالے سے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ قرآن اور یہ کتاب کہ آج دنیا کے سامنے موجود ہے، اور اس میں جس قدر بھی مضامین بیان ہوئے، جو باتیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی جو ہے کسی حوالے سے اس پر گرفت نہیں کی ہے اور نہ کر سکے گا کہ فلاں بات قرآن کی جو ہے وہ صادق نہیں آ رہی، فلاں دور میں صادق نہیں آئی. اور یہ دور جس کو ہم بہت ترقی یافتہ کہہ رہے ہیں، مشینری دور ہے، سائنسی دور ہے. اور جب کہ انسان نے جو ہے جناب چاند میں قدم رکھ دیے ہیں، چاند میں پہنچ رہا ہے، اور اس کے لیے نہ جانے کہاں کن سیاروں میں جو ہے پہنچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ سب کچھ اسی طرح سے ہیں. کسی طرح سے بھی جو ہے کسی بات کے بارے میں جو ہے بڑے کٹر سے کٹر منکر و مخالف جو ہے وہ یہ ثابت نہیں کر سکا ہے کہ قرآن میں جو ہے فلاں بات جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی، قرآن کی فلاں خبر جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی اور پوری نہیں ہوئی. تو یہ ایسا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کلام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.